عائشہ کی ماں عائشہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد انتقال کر گئی تھی۔ اس طرح عائشہ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ عائشہ کے والد موچی تھے جو ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے جوتے پالش اور سلائی کرتے تھے، جو بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے۔ اس غریبی کی وجہ سے عائشہ اور اس کی بہنیں اسکول تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ عائشہ کی بڑی بہن کا نام مناہل اور درمیانی بہن کا نام آمنہ تھا۔ عائشہ ایک خاموش طبیعت کی لڑکی تھی جو اکیلے رہنا پسند کرتی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ کے والد عائشہ کو بہت ڈانٹتے تھے۔ باپ 3 بیٹیوں میں سے بہت زیادہ پیار اپنی بڑی بیٹی مناہل کو کرتے تھے۔ مناہل سے پیار کرنے کی بھی ایک وجہ تھی کہ عائشہ کی پیدائش سے 18 سال پہلے عائشہ کے ماں باپ ایک شادی پر گئے تھے، اور جب اس شادی سے واپس گھر آ رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت رات کے وقت سنسان راستے پر رو رہی تھی اور گاڑی کو راستہ نہیں دے رہی تھی۔ جب میاں بیوی گاڑی سے باہر آئے اور بولے کہ راستہ کیوں نہیں دے رہی ہو اور راستے میں کھڑی رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی پیدا ہوگی جو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرے گی اور اس کی طاقت 10 مردوں جتنی ہوگی۔ بس یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت ادھر سے چلی گئی۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 سال بعد مناہل پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو ماں باپ سوچنے لگے کہ کیا اس بوڑھی عورت کی بات سچ ہوگی۔ تو مناہل کی عادت تھی کہ وہ رات کو 1 بجے چھت پر کھڑی ہو کر ستاروں سے باتیں کرتی اور ہر باری چیز کو بآسانی اٹھا لیتی تھی۔ تو ماں باپ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت سچ بول رہی تھی، جس کی وجہ سے باپ مناہل سے زیادہ پیار کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مناہل اپنی بہنوں کو سنبھال لے گی، کیونکہ آمنہ تو اندھیرے سے ڈرتی تھی اور عائشہ خاموش رہتی تھی۔ باپ گھر میں جو چیز کھانے کی لاتا پہلے مناہل کے ہاتھ میں دیتا۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تینوں بہنیں گھر میں ہی بیٹھی رہتیں، لیکن مناہل عید کے موقع پر کچھ کپڑے لوگوں کی سلائی کر لیا کرتی تھی، جس سے سب کے لیے نئے کپڑے آ جاتے تھے۔ عائشہ کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ گھر کے پاس کوڑے میں پڑے کچھ اخبار گھر لے آتی اور اس اخبار کے آخری ورق پر ایک کہانی ہوتی۔ وہ بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتی اور اپنے خیالوں میں ہی کھوئی رہتی۔ عائشہ ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد گھر کے پاس کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی اور بیٹھی رہتی تھی، اور جیسے ہی شام ہوتی گھر واپس آ جاتی۔ عائشہ کے والد کو کینسر کی بیماری تھی، جس کا علم کسی بھی بیٹی کو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بتانا چاہتا تھا کہ میری حالت دیکھ کر میری بڑی بیٹی مناہل کمزور نہ ہو جائے، اور پھر وہ میرے بعد اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالے گی۔ عائشہ خود سے باتیں کرتی رہتی تھی اور خود کو ڈانٹتی بھی تھی۔ ایک دن عائشہ نے اچانک ایک عجیب شکل والے آدمی کو دیکھا۔ عائشہ روز کی طرح باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک عجیب شکل والے انسان پر پڑ گئی۔ اس عجیب شکل والے انسان کو دیکھ کر عائشہ ڈر گئی اور مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی طرح عائشہ ہمت کر کے روتی ہوئی گھر بھاگ گئی۔ عائشہ اتنی ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں، ایک شیطان تھا جس کی شکل بہت عجیب تھی۔ منہ گدھے جیسا، جسم لومڑی جیسا، اور ٹانگیں صرف انسانوں جیسی تھیں۔ عائشہ جیسے ہی گھر روتی ہوئی آئی تو مناہل عائشہ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ چھوٹی کیا ہوا ہے، جس پر عائشہ صرف روتی رہی۔ تو مناہل نے آمنہ کو آواز دی کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ مناہل نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو پانی پلایا اور عائشہ کو کمرے میں لے گئی۔ پھر عائشہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر پیار کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد عائشہ رو رو کر سو گئی۔ شام کا وقت ہو گیا۔ باپ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو دروازے کے پاس ایک خط پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اس خط کو اٹھا کر سوچتا ہے کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے، کیا یہ میرا خط تو نہیں؟ پھر وہ اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور گھر داخل ہو جاتا ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ میری تینوں بیٹیوں کو۔ اس طرح وہ سوچ کر جیب میں خط ڈال لیتا ہے کہ کل صبح کام پر کسی پڑھے لکھے انسان سے پڑھا لوں گا۔ باپ مناہل کو کھانا لگانے کا بول کر منہ ہاتھ دھونے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جب باپ گھر واپس کھانا کھانے لیتا ہے تو مناہل سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کس نے دروازے پر دستک تو نہیں دی تھی؟ تو مناہل کہتی ہے نہیں تو بابا۔ تو باپ کہتا ہے اچھا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا، اور تم سب ٹھیک تھے نا گھر میں؟ مناہل فوراً کہتی ہے بابا سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ مناہل اپنے باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی کہ عائشہ کیوں رو رہی تھی، کیونکہ مناہل سوچتی ہے کہ بچے اکثر روتے رہتے ہیں اور بتا کر باپ کو کیوں پریشان کروں میں۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو مناہل دیکھتی ہے کہ عائشہ گھر کی دیوار پر بیٹھی خود باتیں کر رہی ہے۔ تو مناہل غصے سے بولتی ہے کہ چھوٹی پاگل ہو گئی ہو جا جو خود سے ہی لگی ہوئی ہو۔ یہ سن کر عائشہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ باپ ناشتہ کر کے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مناہل اور آمنہ اپنے گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں تو عائشہ باہر گلی میں کوڑے سے اخبار تلاش کرنے چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہانی پڑھ سکے۔ عائشہ اچانک دیکھتی ہے کہ کسی انسان کا سر کوڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر دوبارہ عائشہ ڈر جاتی ہے
اور روتی ہوئی گھر آتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مناہل دوبارہ بھاگ آتی ہے اور سیدھا گلی میں جاتی ہے کہ آخر کون ہے جو عائشہ کو کچھ بولتا ہے، تو مناہل دیکھتی ہے کہ گلی میں کوئی نہیں ہوتا۔ مناہل گھر آ کر عائشہ سے پوچھتی ہے کہ چھوٹی کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ بولا ہے کیا؟ عائشہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ ابھی باہر کوڑے میں کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ مناہل دوبارہ جاتی ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے کہ کدھر ہے وہ انسانی سر، لیکن ادھر کوڑے میں تو کسی کا سر نہیں ہوتا۔ مناہل گھر آ کر عائشہ سے بولتی ہے کہ چھوٹی جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو، وہاں تو کوئی انسانی سر نہیں ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی خود دیکھا ہے، تو مناہل فوراً بولتی ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، ادھر آؤ۔ مناہل عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو عائشہ کو واقعی بخار ہوتا ہے۔ مناہل کہتی ہے عائشہ تم کو تو بخار ہے، یہ کب سے ہے بخار تم کو؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپ ہی 5 منٹ پہلے سے۔ مناہل منہ بنا کر کہتی ہے کہ تم لیٹ جاؤ، میں حکیم کو بلا کر لاتی ہوں۔ دوسری طرف باپ کام پر لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک شخص اپنے جوتے پالش کروانے آتا ہے، جس کو موچی بولتا ہے کہ صاحب کیا آپ یہ خط پڑھنے دے گے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ کیوں نہیں جناب۔ جیسے وہ خط پڑھنے لگتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے اسی جگہ۔ اتنے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور موچی سے کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا، تو موچی کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا، بس کھڑے کھڑے گر کر مر گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر پوچھ گچھ وغیرہ کرتی ہے اور لاش کو لے کر چلی جاتی ہے۔ موچی فوراً وہ خط جیب میں ڈال کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نہ دیکھ لیں۔ مناہل کہتی ہے کہ بابا آج آپ جلدی گھر آ گیا، تو باپ کہتا ہے کہ بیٹی آج ریلوے اسٹیشن پر ہڑتال تھی، اس وجہ سے آ گیا۔ تو مناہل کہتی ہے کہ بابا عائشہ کو بخار ہے، آپ حکیم صاحب کو لے آئیں۔ باپ گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے۔ باپ فوراً حکیم صاحب کو لانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد باپ حکیم صاحب کو گھر لے آتا ہے۔ حکیم صاحب عائشہ کی نبض دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی بخار ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر مناہل فوراً کہتی ہے کہ حکیم صاحب میں نے خود دیکھا ہے، عائشہ کو بخار تھا، لیکن حکیم صاحب نے کہا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا، اس کو کوئی بخار نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ عائشہ کے والد کہتے ہیں حکیم صاحب یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں، میری بیٹی کیوں جھوٹ بولے گی؟ حکیم صاحب نے دوبارہ دیکھا اور کہا ارے اس کو تو بخار نہیں ہے۔ موچی کہتا ہے کہ اچھا حکیم صاحب چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد مناہل عائشہ کے ماتھے پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے تو سچی میں بخار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مناہل حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عائشہ ابھی تو تم کو بخار تھا، اب ٹھیک کیسے ہوگی؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپ ہی مجھے روز 5 منٹ کا بخار ہوتا ہے۔ یہ سن کر مناہل کہتی ہے کہ چھوٹی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اور مناہل کمرے سے چلی جاتی ہے اور اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف حکیم صاحب کو راستے میں موچی کہتا ہے کہ کیا واقعی حکیم صاحب میری بیٹی کو بخار نہیں تھا؟ تو حکیم صاحب موچی کے اس سوال پر کوئی جواب نہیں دیتا اور بس غصے سے دیکھتا ہے۔ پھر موچی کہتا ہے کہ اچھا حکیم صاحب ایک کام تو کر دے، میرے پاس ایک خط ہے، وہ آپ اگر پڑھ دیں تو۔ حکیم صاحب کچھ دیر چلتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا دو، ادھر پڑھ دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی حکیم صاحب وہ خط پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب جلدی سے وہ خط بند کر دیتا ہے اور زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور موچی کو کہتا ہے جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ موچی بھاگتے ہوئے گھر سے پانی لے آتا ہے اور حکیم صاحب ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد موچی ڈر کر پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب کیا ہوا آپ کو؟ حکیم صاحب کہتا ہے کہ چلو میرے گھر میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم صاحب موچی سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ کیا جس سے کوئی مر گیا ہو؟ موچی کچھ دیر سوچ کر حکیم صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب غصے سے ارے ذرا دماغ پر زور دو۔ موچی کہتا ہے حکیم صاحب سچی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب اچھا اپنی زندگی کا کوئی واقعہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو تمہارا؟ موچی نے کہا کہ حکیم صاحب موت تو کسی کی نہیں ہوئی میری وجہ سے، لیکن ہاں ایک وقت ایسا میری زندگی میں آیا تھا جب میری ماں باپ نے بھائیوں کے ساتھ مل کر گھر سے نکال دیا تھا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم کو گھر سے نکال دیا تھا؟ موچی نے کہا آج سے تقریباً 21 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہا تھا ایک ہوٹل پر، اور اس وقت کچھ لڑکیاں جو یقیناً کالج سے آ رہی ہوں گی، میری نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی جس کو دیکھ کر مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی اور وہ بھی چلتے چلتے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس طرح 1 ماہ تک میں اپنے دوست کو چائے پلانے لے جاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ میری طرف آئی اور مجھے بولی کہ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ میں نے بھی فوراً بول دیا کہ مجھے بھی آپ کی آنکھیں بہت پسند ہے۔ اس طرح ہم دونوں میں پیار ہو گیا، اور اتنا پیار ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی ماں کو بتایا اس طرح مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، آپ میری شادی اس سے کروا دیں۔ میری ماں نے کہا پہلے میں لڑکی دیکھوں گی تب۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ میری شادی اب ہو جائے گی۔
اس لڑکی سے جس سے میں پیار کرنے لگا ہوں۔ میرے والد صاحب کی بہت سی زمینیں تھیں اور ہم اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ ایک دن میری ماں باپ میری شادی کی بات کرنے اس کے گھر چلے گئے، اور جب گھر سے واپس آئے تو میرے والد صاحب بہت غصے میں تھے اور آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں رونا شروع کر دیا کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ان کی بیٹی سے پیار کرنے کی۔ میں ڈرتے ہوئے اور احترام کے ساتھ پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ میرے والد نے کہا کہ تمہارے دادا جان کے قاتل ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے ہماری ایک زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے دادا نے ان کے خلاف پنچایت بلوانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے تمہارے دادا کا قتل کر دیا۔ میں روتا ہوا باہر آ گیا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں اس سے، جو ہمارے بڑوں نے کیا اس میں ہماری کیا غلطی۔ جب میں اس لڑکی سے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے چچا جان کو قتل کیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ والد صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے دادا کو آپ لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا میری دادی کہتی ہے کہ ہم دونوں کے خاندانوں میں بہت لڑائیاں ہو چکی ہیں، ادھر ہمارا پیار اور دوسری جانب خاندانوں کی لڑائی۔ میں نے اور اس کی لڑکی نے چھپ کر شادی کر لی اور کچھ دن ایسے ہی ملتے رہے۔ آخر کار میرے دوست نے بولا کہ تم دونوں کب تک اس طرح ملتے رہو گے؟ میرے دوست نے کہا کہ ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ میں ڈرتا رہا کہ اب کیا کروں میں نے اپنے والد صاحب کو تیزی سے بول دیا کہ میں ان کی لڑکی سے شادی کر لی۔ کچھ دیر بعد میرے والد صاحب ہنسنے لگے اور بولے اور میرے پاس آ کر مجھے بوسہ دیا ماتھے پر۔ میں حیران رہ گیا کہ والد صاحب کو کیا ہو گیا، تو میرے والد بولے کہ اب اپنے دادا جان کا بدلہ تم اس لڑکی سے لوگے۔ میں نے کہا کہ بابا بڑوں کی لڑائی میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ والد صاحب نے غصے میں بولا جو میں نے بول دیا سو بول دیا۔ میرے کمرے سے باہر نکل آیا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے اس لڑکی کے پاس آیا اور کہا کہ ہم دونوں لوگوں کو یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے اس لڑکی سے بولا کہ آج رات 1 بجے تیار رہنا۔ وہ لڑکی میرے دوست کے گھر پر تھی۔ ہمارے گھر میں سب ماں باپ اور بھائی میرے انتظار کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سب نے یک زبان ہو کر بولا وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو اپنے گھر میں ہے۔ سب نے کہا کہ تم اس کو ابھی ادھر گھر پر آنے کا بولو۔ میں نے ڈرتے ہوئے بولا کہ کیوں؟ تو والد صاحب نے بولا کہ اس لڑکی کو قتل کرنا ہے اور تمہارے دادا کا بدلہ لینا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ لوگوں کی لڑائی میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ سنتے ہی بھائیوں اور والد نے مجھے اپنے ہی گھر سے دھکے مارتے ہوئے نکال دیا۔ میں بہت رویا کہ ایسا نہ کریں، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی۔ میں دوست کے گھر گیا تو وہاں وہ لڑکی رو رہی تھی۔ میں بولا تم کو کیا ہوا؟ وہ بولی میرے گھر میں سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی اور وہ مجھے اور تم کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ میرے دوست نے بولا کہ ابھی رات کے 12 بج چکے ہیں، تم لوگ ایسا کرو میری گاڑی لے جاؤ اور یہ چابی بھی لے لو۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جو کافی عرصے سے بند ہے، وہاں چلے جاؤ۔ میں اس لڑکی کو لے کر گاؤں آ گیا اور ڈرتے ڈرتے ہم نے ایک ساتھ 6 ماہ گزار لیے۔ ایک دن ہمارے گھر خط آیا اور میری بیوی نے پڑھا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ میں ہمارا دوست ہوں اور میری شادی ہے، تم بھی آؤ گے اور ساتھ میں بھابھی کو بھی لانا۔ ایک دن پورا ہم دونوں نے سوچا کہ جانا چاہیے یا نہیں، پھر ہم دونوں رات کو چلے گئے شادی میں اور مبارکباد وغیرہ دی اور جلدی سے واپس آ گئے۔ راستے میں ہم جب آ رہے تھے تو ایک سفید لباس میں ایک بوڑھی عورت راستے میں ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں نے بہت آوازیں دی لیکن وہ نہ ہٹی۔ پھر میں نے گاڑی کو روکا اور ہم دونوں اس بوڑھی عورت کے پاس گئے۔ میں نے غصے سے بولا کہ کیا تم نے مرنا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میری بات سنو، تمہاری ایک ایسی بیٹی پیدا ہوگی جو ہمت والی اور 100 مردوں جتنی طاقت رکھتی ہوگی۔ ہم دونوں سوچ میں پڑ گئے اور اتنے میں ہی وہ عورت پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ ہم دونوں واپس گھر آئے اور میں نے بیوی سے کہا کہ یہ کیا بات کر دی اس بوڑھی عورت نے۔ بیوی بولی کہ وہ ویسے ہی بول رہی تھی۔ اچھا 3 سال بعد ہماری پہلی بیٹی مناہل پیدا ہوئی، جس میں اس بوڑھی عورت کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں موجود تھیں۔ پھر کچھ اور سالوں بعد میری بیوی بھی عائشہ میری چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے وقت مر گئی۔ مجھے ایک دن میرا دوست ملا ریلوے اسٹیشن پر۔ اس نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کیسی حالت بنا لی تم نے دوست؟ میں نے کہا میں نوکری کی بہت تلاش کی لیکن میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھے کسی نے بھی نوکری نہیں دی، بس یہی ایک کام ملا ہے مجھے جو کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی ذات کو امیر سے موچی بنا لیا۔ میرے دوست نے بولا کہ دوست کے پچھلے 10 سالوں میں بہت لڑائیاں ہوئیں تم دونوں کے خاندان میں، جس میں تمہارے ماں باپ اور تمہاری بیوی کے باپ بھی مارے گئے۔ کتنی بار تمہاری بیوی کے بھائی آئے میرے پاس تم لوگوں کا پوچھنے، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ بس تم دونوں اپنا خیال رکھنا اور ہو سکے تو کبھی واپس نہ آنا ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے مجھے یہ خط ملا اور میں سمجھا کہ یہ خط مجھے اور بیوی جو پہلے ہی مر چکی ہے اس کو مارنے کے لیے اس میں دھمکی لکھی ہوگی۔ حکیم صاحب نے یہ ساری کہانی سن کر بولا کہ ایسا کچھ نہیں،
تو جو تم نے مجھے بتایا، میں نے تمہاری اس بیٹی مناہل سے کچھ پوچھنا ہے کہ آخرکار وہ کیا چیز ہے۔ حکیم صاحب نے یہ ساری کہانی سن کر بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم نے مجھے اپنی کہانی میں بتایا۔ موچی نے کہا کہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، آپ میرے ساتھ ابھی چلیں۔ تو حکیم صاحب نے اپنی چادر لی اور چل پڑے موچی کے ساتھ اس کے گھر کی جانب۔ جیسے ہی کچھ دیر میں حکیم صاحب اور موچی گھر میں داخل ہوئے تو مناہل سو رہی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ چلو سونے دو بیٹی کو، میں کل پھر آ جاؤں گا۔ تو فوراً موچی نے اپنی بیٹی کو زور سے آواز دی تو وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ حکیم صاحب نے مناہل اور اس کے باپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور آمنہ اور عائشہ سے بولا کہ آپ دونوں باہر بیٹھ کر کچھ کھیل کھیل لو۔ مناہل ایک طرح سے حیران تھی کہ ابھی تو بابا حکیم صاحب کو واپس لے کر گیا تو واپس کیوں آ گئے۔ حکیم صاحب نے مناہل کی طرف دیکھا اور کہا، تم رات کو چھت پر کیوں جاتی تھی؟ مناہل حیرانگی سے، حکیم صاحب کیوں، کیا ہوا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ مناہل نے کہا، مجھے تنہائی میں رہنا اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر رات کو۔ حکیم صاحب نے کہا، تم اتنی آسانی سے چیزیں کیسے اٹھا لیتی ہو؟ مناہل نے کہا، یہ تو میں ویسے بھی اٹھا لیتی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، آخری سوال میرا تم سے یہ ہے کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ جو خط تمہارے باپ کے پاس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو مناہل حیرانگی سے بولی کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا اور مجھے تو اس خط کا پتہ ہی نہیں۔ حکیم صاحب نے موچی سے کہا کہ مناہل وہ لڑکی نہیں ہے جو تم کو اس بوڑھی عورت نے بتایا تھا۔ موچی پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا اس بوڑھی عورت نے جھوٹ بولا تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ خط بوڑھی عورت کا تھا اور میں نے بس ایک لائن پڑھی جس میں لکھا تھا کہ تمہارے گھر کے سارے لوگ جلد ہی مر جائیں گے اور تم کو ایک لڑکی بچا سکتی ہے، اور اس سے آگے اس لڑکی کے علاوہ جو پڑھے گا وہ مر جائے گا۔ بس اب پتہ نہیں وہ لڑکی ہے کون۔ حکیم صاحب نے کہا، موچی نے کہا کہ اگر میری بیٹیوں میں سے اگر وہ لڑکی کوئی نہیں تو پھر کون ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ لڑکی تمہاری ہی بیٹیوں میں سے ایک ہے۔ آمنہ کو بلایا گیا کہ تم یہ خط پڑھو تو وہ بھی کہنے لگی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر عائشہ کو بلایا گیا کہ تم یہ خط پڑھو تو عائشہ نے کہا کہ اگر میں یہ خط یہاں پر پڑھوں گی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ کیا تم پڑھ سکتی ہو، اور کیسے کوئی نہیں بچائے گا؟ عائشہ نے بولا کہ میں پڑھ سکتی ہوں، اور اس خط میں ایک روشنی ہے جو آس پاس کے لوگوں کے لیے موت ہے۔ حکیم صاحب اور سب گھر والے حیران و پریشان رہ گئے۔ کچھ دیر بعد باپ نے عائشہ سے کہا، پھر کیسے یہ خط تم پڑھ سکتی ہو؟ عائشہ نے کہا، یہ خط رات کے وقت صرف میں اکیلی قبرستان میں پڑھ سکتی ہوں۔ باپ نے کہا، کوئی ضرورت نہیں، چھوڑ دو اس خط کا قصہ۔ حکیم صاحب نے کہا، تم سب کی جان کو خطرہ ہے۔ موچی بولا کہ پھر کیا کیا جائے حکیم صاحب؟ حکیم صاحب نے کہا کہ جیسے عائشہ بول رہی ہے ویسے ہی کیا جائے۔ موچی بولا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے اور کیسے رات کو اکیلے قبرستان میں رہے گی، اور اگر اس کو کچھ ہوا تو؟ حکیم صاحب نے ہنس کر کہا، تمہاری بیٹی دکھتی معصوم ہے، یہ اصل میں وہی لڑکی ہے جو اس بوڑھی عورت نے تم سے کہا تھا، اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ حکیم صاحب نے عائشہ سے کہا، بیٹا تم تیاری کرو، آج ہی رات کو قبرستان جانا ہے۔ عائشہ نے کہا، مجھے ایک بوتل پانی کی ضرورت پڑے گی رات کو۔ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ تم گھر سے لے جانا۔ عائشہ فوراً بولی، نہیں نہیں، یہ پانی مسجد کا چاہیے مجھے۔ حکیم صاحب نے کہا، چلو میں شام کو لا دوں گا مسجد سے پانی کی بوتل۔ جیسے ہی رات ہوئی حکیم صاحب پانی کی بوتل لے آئے اور عائشہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ عائشہ نے برقع کیا اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ اکیلی عائشہ قبرستان جا کر قبروں کے درمیان ایک خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی عائشہ نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک عائشہ کے سامنے وہی عجیب شخص آیا۔ عائشہ ڈر گئی اور عائشہ قبرستان جا کر قبروں کے درمیان ہی بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ ڈر گئی اور بھاگنے کا سوچنے لگی تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے ہمت کر کے دوبارہ خط پڑھنا شروع کیا تو اب کی بار وہ انسانی سر سامنے آ گیا جو عائشہ میں کوڑے میں پڑا ہوا دیکھا تھا۔ عائشہ نے ارادہ کر لیا اب کچھ بھی ہو جائے وہ بھاگے گی نہیں، تو چند منٹ بعد وہ انسانی سر بھی غائب ہو گیا۔ عائشہ نے سوچ لیا تھا اب کی بار یہ خط پڑھ کر ہی اٹھو گی۔ عائشہ نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ پڑھنے والے اس خط کو بند کر دیں ورنہ مر جائیں گے۔ عائشہ کا رنگ سرخ نہیں ہوا دوسرے لوگوں کی طرح جنہوں نے یہ خط پڑھا تھا۔ آگے لکھا تھا کہ اے میری بچی، میں تمہاری نانی ہوں، میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں لیکن میں ایک خط لکھ کر جا رہی ہوں۔ یہ خط تم کو تمہاری پیدائش سے ٹھیک 17 سال بعد ملے گا اور یہ خط صرف تم ہی پڑھ پاؤ گی۔ آگے لکھا تھا کہ میری بچی، تمہاری ماں نے پسند کی شادی کی ہے جبکہ دونوں خاندانوں میں لڑائیاں ہو چکی ہیں، قتل ہو چکے ہیں، لیکن میری بچی اس دشمنی کا آغاز تیرے ماموں نے کیا تھا جو کہ ایک بہت بڑے جادوگر تھے۔ تیرے ماما کو تیرے باپ کے خاندان سے ایک لڑکی پسند آئی جو کہ بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، بلکہ تمہاری طرح تھی، لیکن وہ لڑکی بھی عام لڑکی نہیں تھی، اس کے پاس بھی طاقتیں تھیں، لیکن وہ طاقتیں اچھی تھیں جو کہ اب تمہارے پاس ہے میری بچی۔ اس لڑکی کی شادی کدھر اور ہونے والی تھی جو کہ تیرے ماما کو منظور نہیں تھا۔ تیرے ماما نے اس لڑکی کو اپنے جادو کے ذریعے مار ڈالا۔
اب وہ ساری شیطانی طاقتیں تیرے ماموں کے بیٹے کے پاس آ گئی۔ تیرے ماما کے بیٹے کو پتہ ہے کہ تیری پیدائش ہو گئی ہے، وہ تیری تلاش میں ہوگا، وہ تجھے اور تیرے سارے خاندان کو ختم کر دے گا۔ میری بچی، اس کو مرنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تم نے کسی پہاڑ پر جا کر کانٹوں والے ایک درخت کو آگ لگانی ہوگی، لیکن یاد رہے آگ لگا کر فوراً نیچے اترنا ہوگا ورنہ تم بھی مر جاؤ گی۔ لیکن وہ درخت جادوگر کی جان ہے، اس کو آگ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے تم کو بہت ہمت کی ضرورت ہے تاکہ تم راستے میں آنے والی ہر مشکل کو آسانی سے حل کر لو۔ میری بچی، میری دعا ہے کہ تم اس جادوگر کو ختم کر دو اور اس برسوں پرانی دشمنی کو ختم کر دو۔ یہ خط پڑھنے کے بعد اس میں سے ایک روشنی نکلی اور آس پاس کے درختوں کو آگ لگ جائے گی۔ تم ان درختوں پر کسی پاک جگہ کا پانی ڈال دینا۔ عائشہ نے سارا خط پڑھ لیا تھا۔ پھر عائشہ نے خط کو بند کیا اور دیکھتی ہے کہ آس پاس قبرستان کے سارے درختوں میں آگ لگ گئی۔ عائشہ نے وہ مسجد والا پانی کی بوتل کھولی اور درختوں پر تھوڑا تھوڑا ڈالنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ آگ ختم ہو گئی اور درخت اسی طرح دوبارہ سرسبز ہو گئے۔ عائشہ نے سوچا وہ اس خط کو اسی قبرستان میں دفن کر دے گی، لیکن وہ خط غائب ہو گیا تھا۔ عائشہ بہت پریشان ہو گئی کہ وہ خط اچانک کدھر چلا گیا، لیکن سامنے ایک قبر سے ایک لڑکی کی روح نکل کر آئی اور کہا کہ وہ خط میرے پاس ہے، میں اس خط کی حفاظت کر دوں گی۔ عائشہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے ایک لفظ بولا اور قبر میں دوبارہ چلی گئی، میری پیاری بچی۔ عائشہ یہ سن کر رو پڑی اور اپنی نانی کی قبر پر دعا کی اور کہا کہ اے میری پیاری نانی، تیرا شکریہ۔ عائشہ جب گھر واپس آئی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ عائشہ کے انتظار میں حکیم صاحب اور سب گھر والے نہیں سوئے تھے۔ عائشہ نے کسی سے بات کیے بغیر اندر چلی گئی اور پھر وضو بنا کر نماز پڑھنے لگی۔ عائشہ جب گھر واپس آئی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد عائشہ نے آ کر وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ پھر عائشہ نے گھر والوں اور حکیم صاحب کو بتایا کہ اس طرح اس خط میں وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ بیٹی، کیا تم یہ کام کر سکو گی جو تمہاری نانی نے خط میں لکھا تھا؟ عائشہ بہت دیر سوچنے کے بعد بولی، انشاءاللہ۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی، اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ بولی کہ اگر یہ کام نہیں کروں گی، یعنی اس جادوگر کا خاتمہ، تو بھی جان کو خطرہ رہے گا۔ عائشہ کے والد بولے اور کہا کہ عائشہ بیٹا، چھوڑ دو ہم کو، کوئی بدلہ نہیں لینا، آج تک بھی تو ہم لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں نا، ہمیں تو کیوں خطرہ ہو نہیں تھا۔ عائشہ بولی بابا، پہلے وہ خط بھی نہیں ملا تھا نا، اور میں پہلے عجیب چیزیں بھی نہیں دیکھی تھی، اور اب تو اس جادوگر کو علم ہو گیا ہوگا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ہم لوگوں پر ضرور حملہ کرے گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جس نے ایک رات اکیلی قبرستان میں گزار دی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عائشہ بیٹی، کب اس پہاڑ پر درخت کو آگ لگاؤ گی؟ عائشہ بولی حکیم صاحب، کل ظہر کی نماز کے بعد۔ اس طرح یہ سب باتیں ہو گئی اور حکیم صاحب بھی اپنے گھر چلے گئے اور باقی سب بھی آرام کرنے۔ دوسری طرف جادوگر اس گاؤں میں آ گیا تھا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ جادوگر اس وقت انسانی حالت میں تھا۔ عائشہ کو خواب میں وہ جادوگر دکھا اور عائشہ فوراً اٹھ گئی، بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی کہ بابا، حکیم صاحب آپ کو جلدی سے لے کر آئے۔ بابا بھی حیرانگی سے بولے، بیٹا کیا ہوا؟ عائشہ، بابا جائیں نا، وہ جادوگر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ باپ جلدی سے اٹھا اور حکیم صاحب کو لانے چلا گیا۔ مناہل اور آمنہ بھی ڈر گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے مناہل سے کہا کہ آپ ہی میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ مناہل نے سر ہلتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ کچھ دیر بعد حکیم صاحب گھر میں داخل ہوئے اور پریشانی کی حالت میں پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ عائشہ نے بولا کہ حکیم صاحب، وہ جادوگر اس گاؤں میں آ گیا اور کچھ وقت کے بعد وہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ پڑھے لکھو، آپ نے میرے جانے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی تم بے فکر رہو، میں ادھر ہی ہوں اور تلاوت کرتا رہوں گا۔ عائشہ نے سر پر دوپٹہ لیا اور گھر سے چلی گئی اس پہاڑ کی طرف۔ کافی دیر بعد عائشہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچی، لیکن اس پر کوئی درخت نہیں نظر آ رہا تھا۔ عائشہ کو کوئی دوسرا پہاڑ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ عائشہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی عائشہ اس پہاڑ سے آگے بڑھی تو اسی پہاڑ کے اوپر ایک درخت نظر آنے لگا جو کہ کانٹوں والا ہی درخت تھا۔ عائشہ نے پہاڑ کی ایک طرف سے اوپر چڑھنا شروع کیا تو پہاڑ پر درخت ہی درخت اچانک آ گئے، جیسے یہ درخت کئی سالوں کے ہوں۔ عائشہ نے سوچ لیا کہ یہ سب مجھے ہی ڈرانے اور میری ہمت کو کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن عائشہ چڑھتی گئی۔ آخرکار کئی مشکلوں بعد عائشہ اوپر پہنچ گئی۔ اوپر پہنچتی ہی عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ تو کچھ لانا ہی بھول گئی، جس کی وجہ سے وہ درخت کو آگ کیسے لگائے گی۔ عائشہ پریشان ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی کہ اب کون نیچے جائے اور پھر اوپر آئے،
لیکن عائشہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ سب کچھ آسانی سے کر سکتی ہے، اس کے پاس بھی طاقتیں ہیں۔ دوسری طرف جادوگر عائشہ کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ ایک عام سا انسان بن کر آیا ہوا تھا اور دروازے پر دستک دی۔ گھر میں سب ڈر گئے، لیکن ہمت کر کے حکیم صاحب نے کہا کہ تم سب بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے باہر۔ حکیم صاحب نے دروازہ کھولا تو ایک عام سا بندہ باہر کھڑا تھا اور بولا کہ مجھے کچھ پانی چاہیے، میں ایک مسافر ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اچھا تم ادھر ہی رکو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی حکیم صاحب اندر واپس آئے تو وہ بندہ بھی ساتھ آ گیا، اور وہ بندہ ہی جادوگر تھا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت میں آیا تو سب ڈر گئے۔ جادوگر نے کہا کہ وہ لڑکی کدھر ہے، یعنی عائشہ کدھر ہے؟ حکیم صاحب نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ مناہل نے قرآن پاک کی طرف ہاتھ آگے کیا تو جادوگر نے اپنے منہ سے آگ نکالی، جس کی وجہ سے مناہل بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جادوگر نے سب گھر میں دیکھا تو عائشہ نہیں تھی۔ دوسری طرف عائشہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پتھروں سے آگ لگائے۔ عائشہ نے 2 پتھر لیے اور زور سے ان کو ایک دوسرے سے مارنے لگی تو آگ پیدا ہو گئی۔ اسی دوران پہاڑ ہلنے لگا اور عائشہ گرنے لگی، لیکن عائشہ نے خود کو سنبھال لیا۔ عائشہ نے سوچا کہ وہ کسی طرح آگ لگا کر نیچے اتنی جلدی اترے گی، لیکن عائشہ کے پاس بھی طاقتیں تھیں، لیکن وہ ایک عام لڑکی کی طرح سوچتی تھی۔ آخرکار عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ مر جائے گی، لیکن اس جادوگر کو ختم کر دے گی۔ جیسے ہی عائشہ نے پتھروں کی مدد سے آگ لگائی، وہ اس درخت پر پتھر پھینکے تو جادوگر گھر والوں کے سامنے جل کر مر گیا اور اس کا دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ عائشہ بھاگی اور چھلانگ لگا دی پہاڑ سے، لیکن عائشہ کی طاقتوں کی وجہ سے وہ آرام سے نیچے آ گئی۔ عائشہ کی نظروں کے سامنے وہ پہاڑ تباہ ہو کر غائب ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ عائشہ کی بھی طاقتیں جانے لگیں اور عائشہ کو تکلیف ہونے لگی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی فوراً گھر پہنچی جہاں مناہل بے ہوش تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ میری طاقتیں جا رہی ہیں، میں ایسا کیا کام کر لوں جلدی سے۔ تو عائشہ نے پہلے اپنی بہن کو ٹھیک کیا، پھر عائشہ نے دونوں خاندانوں کے دماغ سے سب دشمنی اور لڑائیاں نکال دیں۔ سب کے دماغ اسی طرح ہو گئے جیسے ان میں کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ اس کے بعد عائشہ کی تمام طاقتیں ختم ہو گئی۔ چند ماہ بعد عائشہ کے باپ کے بھائی گھر آئے اور کہا کہ بھائی ہم سے بھول ہو گئی تھی جو آپ کو گھر سے زمینوں کی وجہ سے نکال دیا، پلیز ہم کو معاف کر دیں، اور بابا جان نے جو حصہ سب کو دیا ہے اپنے مرنے سے پہلے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ اس طرح ایک موچی دوبارہ ایک امیر شخص بن گیا اور اس کی تینوں بیٹیاں آمنہ، مناہل اور عائشہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگی اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ ایک عجیب لڑکی سے عائشہ ایک عام اور معصوم لڑکی بن گئی۔